السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شکر گزاری کیسے کی جائے اور اپنے اندر شکر گزاری کی صفت کو کیسے پیدا کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم شکر گزاری کیوں پیدا کریں؟ تو کیونکہ شکر گزاری ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی خوبی ہے کہ یہ بہت زیادہ خوبیوں کے اوپر حاوی ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو بہت کچھ نوازتی ہے۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے بہت سی نعمتیں چاہیے ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا ایک ہی فارمولہ بتایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر کرو گے تو میں اس کو زیادہ کر دوں گا، میں اس کو بڑھا دوں گا۔ تو یہ ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ شکر کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام، اللہ تعالیٰ کے احسانات آپ کے اوپر بڑھتے جائیں گے اور آپ مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر شامل ہوتے رہیں گے۔ تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ دل سے شکر گزاری کریں۔ دل سے شکر گزاری کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا پورا وجود اس شکر گزاری کے اندر لتھڑا ہو۔ شکر گزاری چاہے اللہ کی ہو، چاہے کسی انسان کی ہو، اپنے محسن کی ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، تو اب ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم، بلکہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو اس کے لیے ہم نماز ادا کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، زبان سے اور دل سے شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو دل سے شکر گزاری اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ دل سے شکر گزار نہیں ہوں گے تو یہ چیز آپ کو شرک کی طرف لے جائے گی، کہ زبان پہ تو آپ کا ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن آپ کہتے ہو جی یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے، یہ فلانے کی وجہ سے مجھے ملی ہے، دی اللہ نے ہوتی ہے۔ جیسے بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں کہ نعمتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں، اولاد اللہ نے دی ہوتی ہے، لیکن کسی بابے کا، کسی فلانے کا نام لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ملی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، کیونکہ دل سے ناشکری ہو جاتی ہے۔ تو دل سے شکر گزاری کا یہ مطلب ہے کہ آپ دل سے شکر گزار بنیں، جس نے آپ کو نعمت دی ہے آپ اس کے شکر گزار بنیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے زبان سے شکر گزار ہونا۔ زبان سے شکر گزار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یا اپنے محسن کی خوبی کو بیان کریں کہ اس نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا ہے، تو آپ اس کے بہت شکر گزار ہیں، جس کو ہم تحدیث بالنعمہ بھی کہتے ہیں۔ تحدیث بالنعمہ کا مطلب ہے کہ اس نعمت کو بار بار آپ یاد کریں، اپنی زبان پہ رکھیں، اور جس نے آپ کے اوپر وہ نعمت کی ہے، آپ کے اوپر وہ احسان کیا ہے، آپ اس کا نام لیتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں کہ اس کا آپ کے اوپر بہت زیادہ احسان ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر بھی اسی کی مطلب شکر گزاری ہے، اور آپ کی زبان کے اوپر بھی آپ اسی کے شکر گزار ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا کہ آپ واقعی کسی کے شکر گزار ہیں۔ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یا کسی انسان نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، آپ اس کے شکر گزار ہیں۔ اس کو کس طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اس کو بہت زیادہ کسی کی رسپیکٹ کر کے، عزت کر کے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کو اپنے عمل سے، اس کو حیا کر کے، لحاظ کر کے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی کے شکر گزار ہیں۔ خاندانی لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار فلانے بندے کے ساتھ کھانا کھایا ہوا ہے، فلانے بندے کے ساتھ بیٹھ کے کچھ لقمے کھائے ہوئے ہیں، آج میں اس کھانے کی قدر کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ برائی نہیں کر سکتا۔ تو برائی تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، تو اپنے محسن کے ساتھ جو برائی کرتا ہے وہ تو بہت ہی بدبخت انسان ہوتا ہے۔ تو اپنے محسن کے ساتھ بھی اسی طریقے سے مطلب اپنے عمل کے ساتھ یہ ثابت کرنا کہ میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ جو تو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پے بیک کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ اس کو آگے بانٹنا شروع کر دیں۔ کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا، آپ دوسروں کے اوپر احسان کرنا شروع کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں پے بیک کرنا۔ یہ شکر گزاری کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، جو پتہ نہیں کہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے کن لوگوں کے دلوں میں، سینے میں اللہ تعالیٰ نے علم کو اتارا، اور وہ چلتے 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 ان لوگوں نے پے بیک کیا اور وہ آج ہم تک پہنچا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی احسان مندی ہے ہمارے اوپر۔ ہم بہت شکر گزار ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے اندر یہ پے بیک کا جذبہ پیدا کیا، جس سے بہت زیادہ فائدے ہمیں بھی ملے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ شکر گزاری نعمتوں کے استعمال سے ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اس حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی سمجھ آتی کہ کوئی صحابی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ بالکل سادہ اور بالکل ہلکی کوالٹی کے کپڑے پہنے تھے، انہوں نے شاید پریس بھی نہیں کیے، پریس تو اس دور میں خیر ہوتی ہی نہیں تھی، تو مطلب بہت زیادہ پراگندہ حالت میں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اچھے کپڑے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو پہنو، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی نعمتوں کو استعمال کرے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے اثر کو کسی انسان کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیے ہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے اوپر مال ہے، اگر آپ اس کو اپنے اوپر نہیں شو کرتے، اس کا مطلب ہے آپ ناشکری کر رہے ہیں۔ تو شکر گزاری کا ایک یہ مطلب ہے کہ آپ کے فریج میں جو پھل پڑے ہیں آپ ان کو کھائیں اور ان کو بانٹیں، یہ نہیں کہ آپ وہیں پہ پڑے بسیدہ کر دیں۔ یہ شکر گزاری کے اندر یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ آپ اس نعمتوں کو استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، اور اپنے اندر خوبصورتی کو لے کے آئیں، اپنے لائف سٹائل کو اپ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو بڑھا سکتے ہیں اور آپ نہیں بڑھا رہے تو اس کا مطلب آپ ناشکری کر رہے ہیں۔ شکر گزاری یہی ہے کہ دیکھیں آپ دنیا میں اتنے لوگ ہیں جن کے پاس 2 ٹائم کا 3 ٹائم کا کھانا نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس ہے اور آپ پھر بھی نہیں کھا رہے اور آپ پھر بھی نہ قدری کر رہے ہیں اور شکر نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر فالٹ ہے۔ آپ اپنے اندر خوبی لے کر آئیں شکر گزاری کی، اور اس کا طریقہ دل سے، زبان سے اور اپنے عمل سے اور نعمتوں کے استعمال سے اور انڈسٹری کو یا اسی دنیا کو پے بیک کر کے آپ شکر گزاری اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔